دوستو صدام حسین کو بھلا کون نہیں جانتا، کیونکہ پچھلے 60 سے 70 سالوں کی تاریخ میں پوری ہی مسلم دنیا میں شاید ہی کسی حکمران کو اتنی زیادہ شہرت اور عزت ملی ہوگی کہ جتنی صدام حسین کے حصے میں آئی تھی۔ صدام حسین ایک لمبے عرصے تک نہ صرف اپنے ہی پورے ملک یعنی عراق کا حکمران بنا رہا، بلکہ اپنی قابلیت اور ہوشیاری کے بلبوتے پر پوری مسلم دنیا کی حکومت کو بھی کنٹرول کرتا رہا۔ ویسے تو دوستو صدام حسین سے ریلیٹڈ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، مگر دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو صدام حسین سے جڑی جو چیز بتانے والا ہوں وہ ایک دم نئی ہوگی، بلکہ حد سے زیادہ حیران کر دینے والی ہوگی، کیونکہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ صدام حسین کے جو دو اپنے سگے داماد تھے، یعنی صدام حسین کے دو سگی بیٹیوں کے شوہر تھے، ان کو صدام حسین نے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر صدام حسین جیسے ایک بڑے اور مشہور لیڈر نے اپنے ہی بیٹیوں کے شوہروں یعنی کہ اپنے دامادوں کو کیوں قتل کر دیا تھا؟ آخر صدام حسین کی اپنے ہی دامادوں کے ساتھ کیا دشمنی ہوگی؟ اور اپنے دامادوں کو قتل کرنے کے بعد صدام حسین کی بیٹیوں کا کیا حال ہوا تھا؟ چلیں انہی ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو صدام حسین کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام رغد حسین اور ایک کا نام رانا حسین، جبکہ تیسری بیٹی کا نام خالہ حسین تھا۔ ان میں سے صدام حسین کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی یعنی کہ رغد حسین، ان کی شادی صدام حسین کے ہی ایک کزن یعنی کہ چچا زاد بھائی کے جن کا نام حسین کامل الماجد تھا ان کے ساتھ اس وقت ہی کر دی گئی کہ جب ان کی عمر 15 سال تھی۔ ان دنوں رغد حسین اسکول میں پڑھائی کر رہی تھی اور یہ وہ دور تھا کہ جب ایران اور عراق کے درمیان خطرناک جنگ چل رہی تھی، مگر دوستو دھیرے دھیرے حالات بدلے، یعنی وقت نے انگڑائی لی اور پھر دور آئے 1996 کا، اور 1996 میں ہی رغد حسین نے پہلے تو اپنے گھر والوں کے کہنے پر اپنے شوہر سے طلاق لی، اور ان کے طلاق کے صرف 1 سے 2 دن بعد ہی ان کے شوہر یعنی حسین کامل الماجد کو قتل کر دیا گیا۔ اور اس وقت 1996 قتل ہونے والے حسین کامل الماجد ہی نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے ہی بھائی صدام کامل الماجد بھی تھے۔ یاد رہے یہ صدام کامل الماجد کے صرف سگے بھائی ہی نہیں تھے، بلکہ صدام حسین کے سگے دوسرے داماد بھی تھے۔ صدام حسین نے اپنی دونوں ہی بیٹیوں کی شادی ان دونوں ہی سگے بھائیوں یعنی کہ اپنے کزنز کے ساتھ کر دی تھی۔ اس طرح سے دونوں ہی بیٹیوں کی شادیاں، اس کے بعد دونوں ہی بیٹیوں کی طلاق، اور طلاق کے فوراً بعد بیٹیوں کے شوہروں کا قتل یقینی طور پر ایک دردناک اور رلا دینے والی کہانی تھی۔ رغد حسین ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے ایک انٹرویو میں بتاتی ہیں کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ گرمی کی دوپہر کا وقت تھا، میرے والد نے دروازہ کھٹکھٹایا اور روم میں آئے، میں جبکہ لے رہی تھی اور انہوں نے بہت پیار سے مجھے جگایا اور میرے بغل میں میرے بستر پر بیٹھ گئے اور حال چال پوچھا۔ پھر انہوں نے پوچھا تمہارا کوئی پریمی ہے، یعنی تم کسی سے پیار کرتی ہو، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھ کو نام بھی بتایا، یعنی کہ صدام حسین پہلے سے ہی رغد حسین کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے۔ میرے والد نے مجھے کہا تم اس رشتے کو قبول کرنے یا ٹھکرانے سے پوری طرح سے آزاد ہو، مگر جب میرے والد صدام حسین مجھ سے یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو میں شرما رہی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ بیٹی تم اپنا فیصلہ اپنی ماں کو بتا دینا۔ حسین کامل الماجد جن سے میں محبت کرتی تھی، دراصل وہ میرے والد صدام حسین کے اس فوجی گروپ میں تھے جو صدام حسین کی حفاظت کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی ملاقات صدام حسین سے روز ہوا کرتی تھی۔ میرے والد یعنی صدام حسین باقی محافظوں کی طرح انہیں بھی لنچ پر انوائٹ کرتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پیار کرنے لگے تھے، اور اس بات کی خبر میری ماں کو بھی تھی۔ تب میں بچی ہی تھی، لیکن پیار جلد ہی شادی میں تبدیل ہو گیا۔ میں تب اسکول میں پڑھتی تھی۔ شادی کے بعد بھی میں نے پڑھائی جاری رکھی اور گریجویشن کی پڑھائی مکمل کی۔ میرے شوہر حسین کامل الماجد میری پڑھائی کے حق میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی۔ شاید میرے شوہر ایسا مجھ سے جلن کی وجہ سے کر رہے تھے۔ عراق میں تب حفاظت کو لے کر کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے اسکول جانے کی ضد کرنے کے پیچھے کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ حالانکہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی میں مانتی ہوں کہ میرے شوہر مجھ سے بے پناہ پیار کرتے تھے اور میری عزت کیا کرتے تھے، صرف میری ہی نہیں بلکہ میرے ماں باپ کی بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر میں بات کروں اپنے والد صدام حسین کی
تو وہ مجھ سے بے پناہ پیار کیا کرتے تھے۔ ان کے پیار کی برابری کسی سے نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے جتنا پیار دیا ان کی برابری نہ تو میں اپنے شوہر سے کر سکتی ہوں اور نہ ہی اپنے بچوں سے کر سکتی ہوں۔ رغد اس انٹرویو میں مزید آگے بتاتی ہیں کہ اس دور میں کہ جب ایران اور عراق کے درمیان زبردست جنگ چل رہی تھی اور میں چھوٹی تھی اور میں اسکول میں پڑھا کرتی تھی، تو ہمارا اس دور میں ایک دوسرا گھر بھی ہوا کرتا تھا جس گھر میں ہم لوگ آ جا سکتے تھے۔ ایک دن میں اسکول نہیں گئی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ باری بمباری ہوئی ہے، مگر میرے والد صدام حسین اپنے فوجی لباس میں آئے اور کہا کہ تم اسکول کیوں نہیں گئی؟ میں نے جب جنگ کے خطروں کے بارے میں بتایا تو ان کا جواب تھا کہ عراق کے باقی بچے بھی تو اسکول جا رہے ہیں، تم کو بھی جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اسکول جاؤ گی تو اسکول میں باقی پڑھنے والے بچوں کی بھی ہمت بڑھے گی، تمہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ میرے والد چاہتے تھے کہ ہم بھی باقی عراقی لوگوں کی طرح اپنی زندگی گزاریں، صرف یہ کہ ہم صدام حسین جیسے انسان کی اولاد ہیں، تو اس وجہ سے ہم کو عراق میں نہ تو کچھ خاص ویلیو ملے اور نہ ہی الگ ہٹ کر کوئی اختیارات ملے۔ رغد حسین سے جب اس انٹرویو میں آگے ان کے شوہر اور ان کے والد کے درمیان ہونے والی کرواہٹ اور دشمنی کے بارے میں پوچھا گیا تو رغد حسین بتاتی ہیں کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میرے شوہر کامل الماجد 1995 میں اچانک عراق چھوڑ کر جارڈن جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جاتے وقت انہوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا تھا، یعنی میں نے ان کو سپورٹ کیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا اگر وہ اس وقت ایران میں رکیں گے تو خون خرابہ ہوگا، اور یہ خون خرابہ بھی ہمارے آپسی خاندان کے اندر ہی ہوگا، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ کم سے کم وہ اس وقت عراق سے چلے جائیں۔ صدام حسین کی بیٹی ہونے کے ناطے آسان نہیں تھا کہ میں دوسرے ملک جا سکوں، حالانکہ جارڈن میں ہمارا استقبال بڑی ہی گرم جوشی کے ساتھ ہوا، کبھی ایسا نہیں لگا کہ میں باہر بھی ہوں۔ لیکن جب جارڈن پہنچ کر وہاں ایک پریس کانفرنس کی گئی اور ان کے شوہر نے اس کانفرنس میں سب کچھ کلیئر کیا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ مجھ کو پہلے سے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کانفرنس میں کیا بولا جائے گا۔ دراصل دوستو، یہ ایک ایسی پریس کانفرنس تھی کہ جس میں ایک ایسے انسان نے ہی صدام حسین کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا تھا کہ جو انسان رشتے میں صدام حسین کا کزن یعنی چچا زاد بھائی اور داماد بھی لگا کرتا تھا، بلکہ پولیٹیکل طور پر بھی صدام حسین کا سب سے خاص انسان مانا جاتا تھا۔ اس دور میں پورے عراق میں صدام حسین کے بعد سب سے زیادہ طاقتور انسان اسی کو مانا جاتا تھا، اور یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ یہ وہی حسین کامل الماجد تھے کہ جن کے بارے میں ویڈیو میں بتاتا آ رہا ہوں، یعنی کہ صدام حسین کی بیٹی رغد حسین کے شوہر۔ دراصل اس پریس کانفرنس میں رغد حسین کے شوہر حسین کامل الماجد نے کہا تھا کہ ان کے جارڈن آنے سے صدام حسین کی حکومت پوری طرح سے ہل چکی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان کے شوہر نے آگے یہ بھی کہا کہ عراق کے جو فوجی ہیں حکومت کی تبدیلی کے لیے تیار رہیں، یعنی دوستو یہ کھلے طور پر صدام حسین کا تختہ پلٹنے کی دھمکی تھی۔ صدام حسین کے تختہ پلٹنے کے ارادے سے عراق چھوڑ کر جارڈن آنے والے حسین کامل الماجد اکیلے انسان نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے خود کے سگے بھائی صدام کامل الماجد بھی آئے تھے، اور یہ دونوں اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس حساب سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اب صدام حسین کی دونوں ہی بیٹیوں کے شوہر یعنی دونوں ہی داماد انہی کی حکومت کا تختہ پلٹنے کے ارادے سے عراق چھوڑ کر جارڈن پہنچ چکے تھے۔ رغد حسین بتاتی ہیں کہ اس دور میں یہ دونوں ہی بھائی صدام حسین کے سب سے بھروسے مند اور فوج کا کام کاج دیکھنے والے انسان مانے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عراق کے ہتھیار پروگرام کے پیچھے بھی انہی دونوں کا دماغ تھا۔ جب یہ جارڈن آئے تھے تو ان کے ساتھ عراقی فوج کے 15 اور بھی لوگ تھے۔ جارڈن آنے پر وہاں کے کنگ نے ان کا استقبال کیا تھا اور ان کو پناہ دی تھی، حالانکہ صدام حسین جارڈن کی اس بات سے کافی ناراض تھے، اور اس دور میں امریکہ نے ایون جارڈن کا سپورٹ کیا تھا اور ان کے اس فیصلے کو سراہا تھا۔ رغد حسین نے آگے بتایا کہ میرے شوہر کا ستارہ ان دنوں بلند تھا، میرے والد صدام حسین کے بعد عراق میں دوسرے نمبر کی حیثیت رکھا کرتے تھے، ان کا ایک اہم کردار تھا، ایسا خاندان کے قریبی رشتے کی وجہ سے تھا، ان میں فیصلے لینے کی طاقت تھی، ان میں وہ ہمت تھی۔ مجھ سے شادی سے پہلے بھی وہ اس معاملے میں آگے بڑھ رہے تھے۔ جب ہماری شادی ہوئی تب بھی حسین کامل الماجد اسپیشل سیکورٹی کے عہدے پر فائز تھے۔ جب ایران سے جنگ ہوئی تو اس میں بھی فوج کو وہیں لیڈ کر رہے تھے۔ اسی فوج کی ذمہ داری صدام حسین کی حفاظت کرنا تھی۔
اس حساب سے اب پورے ہی عراق کی حفاظت کی ذمہ داری اس دور میں انہی کے ہاتھوں میں تھی۔ رغد حسین کہتی ہیں، لیکن میرے شوہر عراق چھوڑ کر جارڈن آنے کے بعد ساری ہی چیزوں کو ٹھیک سے سنبھال نہ سکے، یعنی کہ صدام حسین کی قابلیت کا مقابلہ نہ کر سکے، اور صرف 1 مہینے کے اندر ہی ان کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ اب ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ طلاق کا فیصلہ فروری 1946 میں عراق لوٹنے کے 1 دن بعد ہی کیا گیا تھا۔ میں نے اپنے والد سے بات کی اور فیصلہ کیا۔ میرے والد بھی بہت زیادہ دکھی تھے اور ان سے اس مدعے کو لے کر میں نے لمبی بات چیت کی تھی۔ وہ اتنے زیادہ دکھی تھے کہ بات کرنے کی بھی حالت میں نہیں تھے۔ اس وقت میرے بھائی بھی موجود تھے اور وہیں پر فیصلہ ہوا کہ ہم دونوں ہی بہنوں کو طلاق لینا ہے۔ جارڈن کے واپس آنے کے 3 دن بعد ہی حسین کامل الماجد اور ان کے بھائی صدام کامل الماجد کو قتل کر دیا گیا۔ رغد حسین کھلے طور پر اس بات کو قبول کرتی ہیں کہ ان سے طلاق کے فوراً بعد ان کے شوہر کا قتل ان کے والد اور بھائی کے اشاروں پر ہی کیا گیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کی موت ہوئی تو میں 25 سال کی تھی۔ جتنا دکھ ہوا وہ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ میرے والد کو بھی اس کا بھرپور احساس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ان حالات میں مجھے سہارا دینے کی بھی کوشش کی تھی۔ یاد رہے دوستوں کہ جب سن 2003 میں امریکہ کے حملے کے بعد عراق سے صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا تو اس کے بعد ہی رغد حسین جارڈن چلے گئی تھی، اور تب سے لے کے آج تک وہ اپنی زندگی وہیں بسر کر رہی ہیں۔ فی الحال دوستو، آپ اس میٹر کو لے کر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔